آج کل چونکہ قرب قیامت ہے تو ہر طرف شیطانی اثرات پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر شخص، ہر گھر، ہر فیملی، ہر کنبہ، ہر قبیلہ شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان ہے۔ حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی شیطانی خیالات، مسجد میں جاتے ہوئے اور مسجد میں ٹھہرتے ہوئے بھی شیطانی خیالات، اور گھروں میں رہتے ہوئے بھی شیطانی خیالات و اثرات، اولاد پر بھی اثرات، بیویوں پر بھی اثرات، خامدوں پر بھی اثرات، بہن بھائیوں پر بھی اثرات، ہر طرف شیطانی اثرات۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری وہ ہے شریعت سے دوری۔ اب جب شریعت پر ہم 100% عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی کریں۔ سب سے بنیادی چیز ہے نماز۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس سے کافی سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اثرات بہت حد تک ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ سارے اثرات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن توجہ نماز کی طرف ہو، چونکہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو ہمارا کامل نہیں ہوتا، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظائف بتلائے ہیں، ہمیں اوراد بتلائے ہیں، جب ان کا معمول نہیں ہے، ان کی پابندی نہیں ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں کی دعائیں ہمیں سکھائی، سمجھائی، بتلائی نہ ہوں۔ ان دعاؤں کا معمول بنائیے، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے شیطانی اثرات، خواہ وہ کسی طرح کے بھی ہیں، خواہ وہ کتنے ہی پرانے کیوں نہیں ہیں، خواہ وہ کتنے ہی پھیلے ہوئے کیوں نہیں ہیں، انشاءاللہ ہر طرح کے شیطانی خیالات سے، شیطانی وساوس سے اور شیطانی تمام حرکات سے انشاءاللہ تعالی نجات بھی نصیب ہوگی، چھٹکارا بھی نصیب ہوگا، حفاظت بھی نصیب ہوگی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائیے۔ آپ اس قدر شیطان کو تنگ کیجئے کہ شیطان آپ سے معافی مانگے، شیطان آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات اور بہت سارے انبیاء کے واقعات میرے ذہن میں ہیں۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ ایک دن ان کی تہجد کی نماز رہ گئی۔ اتنے پریشان سارا دن روتے رہے، نادم رہے، شرمندہ رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے ایسی کون سی خطا، ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ سارا دن پریشان۔ اگلے دن تہجد کے وقت میں ان کے حجرے، ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ مجھے کون جگانے آیا ہے؟ مجھے کون بیدار کر رہا ہے؟ مجھے کون اٹھا رہا ہے تہجد کے لیے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا کہ شیطان جو تہجد سے روکتا ہے، جو نیکی سے روکتا ہے، اعمال صالحہ سے روکتا ہے، تم وہ؟ کہا میں وہ ہوں۔ تم کیسے جگانے آئے ہو؟ بھئی میں اس لیے جگانے آیا ہوں کہ کل جو آپ کی نماز تہجد رہ گئی تھی، نوافل رہ گئے تھے، اور سارا دن آپ نادم رہے، شرمندہ رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے، اللہ کے سامنے آہذاریاں کرتے رہے، آپ اللہ کے سامنے جو ہے ہر وقت دستے دعا رہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ پڑھ لیجئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں نوافل، لاکھوں تہجدوں کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ یہ مجھے برداشت نہیں ہے، آپ روزانہ بس اٹھ جائیے، میں آپ کو اٹھا دوں گا، آپ تہجد پڑھ لیجئے۔ جب ہم شیطان کو اس قدر پریشان کریں گے شریعت پر عمل کرتے ہوئے، شیطان کہتا ہے نماز نہ پڑھو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان غفلت ڈالتا ہے، تلاوت نہ کرو، ہم تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ عمل نہ کرو، ہم وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ تسبیحات نہ کرو، ہم تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم سارے اعمال کو باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، وضو پابندی کے ساتھ، نماز پابندی کے ساتھ، نوافل پابندی کے ساتھ، تلاوت پابندی کے ساتھ کرنے والے بن جائیں گے تو شیطان ہم سے معافی بھی مانگے گا اور پابندی خود کروائے گا انشاءاللہ تعالی۔